تو معلوم ہوا شادی کو ابھارا گیا. میرے بھائیوں، شادی کرنا چاہیے، اول وقت میں کرنا چاہیے، لیکن کیسے؟ اس میں ہم اٹک گئے. ہمارے اندر مسائل کیا ہو گئے؟ رسم و رواج کے انبار لگا دیے شادی میں. فلاں کرنا ہے، منگنی کرنا ہے، پھر اتنے دن، پھر یہ فلاں وہ فلاں، جہیز، یہ بتاؤ وہ بتاؤ. اسلامی شادی کو کیا ہونا ضروری ہے بھائی؟ پتہ ہے تمہیں؟ عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے. یہ واقعہ بڑا غور سے سنو، آپ کو سب مسائل کلیئر ہو جائیں گے شادی کی. بخاری کی روایت، یہ روایت ہے بخاری کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے. مکہ میں جب تھے جو کچھ تھا اللہ نے دیا تھا، لیکن مدینہ آئے تو بالکل خالی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کچھ نہیں تھا، ایسی حالت میں مدینہ آئے. کیوں؟ دین کے لیے سب چھوڑ دیا، ہجرت کر کے آئے. اور مرتبے میں یہ بات بھی یاد رکھ لو، کوئی دور کے صحابی نہیں تھے. یہ یاد رکھو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد کسی کا درجہ ہے تو عبد الرحمن بن عوف کا درجہ ہے. 5ویں نمبر کے صحابی ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ترین صحابہ میں سے 5 نمبر ہے ان کا. اب یہ آئے مدینہ، کچھ نہیں تھا ہاتھ میں، رہنے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر میں جمع کیا سب کو، جہاں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے. اور سعد بن الربیع ایک صحابی انصار کے، ان کو بلایا، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑوایا، کہا کہ آج تم دونوں بھائی بھائی ہو، جاؤ. اب بھائی چارہ کرا دیا. حضرت سعد بن الربیع نے لے کے اپنے گھر گئے، اپنا سامان اکٹھا کیا. 2 باغ تھے، اس کو بھی کیا ہے سامنے ذکر کیا. کہا کہ دیکھو، آج سے اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے بھائی بھائی کہہ دیا ہے، اس واسطے میری تمام جائیداد، تمام چیزیں آج سے آدھی آدھی، آدھا تمہارا آدھا میرا. 2 باغ ہے، 1 باغ تمہارا 1 باغ میرا. حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردہ 5 میں نازل ہوا، یہ 1 ہجری کی بات ہے. تو فرمایا کہ تم دیکھ لو میری دونوں بیویوں کو، جس کو تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا. یا رب، یہ ایثار و قربانی کوئی دیا ہوگا آج تک؟ یہ ایثار تھا، یہ محبتیں تھی صحابہ کی. اچھا، وہ بھی ہم جیسے نہیں تھے. اگر ہم ہوتے تو کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، اللہ تم کو برکت دے، سب دے دو. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایک چیز نہیں چاہیے آپ کی، اللہ آپ کے مال میں، اموال میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے کیا ہے سب چیزوں میں، آپ کی بیوی میں، سب میں، اولاد میں برکت دے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتلا دو. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بازار جاتا، صبح سویرے لکڑیاں کاٹتا، لے آ کے بازار میں کھڑا ہو کے بیچتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جتنا لاتا اتنے میں کھانا، میرا دن بھر کا خرچہ نکل کے 1-2 درہم بچ ہی جاتے. اب اس طرح میں نے تجارت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے برکت دے دی. برکت دی تو ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی. کہاں شادی کی؟ مدینے میں شادی کی. کب شادی کی؟ کب شادی کی؟ 1 ہجری میں شادی کی. کون آس پاس ہیں؟ پورے صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہیں پر موجود ہیں. قربت کتنی ہے؟ 5ویں نمبر کے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے کلوز ہیں. نہ نکاح معلوم ہوا، نہ شادی خانہ معلوم ہوا، نہ دعوت ہوئی، نہ کھانا ہوا، نہ کسی کو بلایا گیا، کچھ نہیں. عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی. اور عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو کے کچھ دنوں بعد بعض دلہا ایک قسم کا عطر لگاتے تھے جس میں رنگیل رنگ سے ہی پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ دلہا لگاتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے عطر لکوڈ نہیں تھے، اس زمانے کے عطر سالڈ ہوا کرتے تھے. جیسے مشک وغیرہ آج بھی آپ دیکھیں اس میں لکوڈ بھی آتا ہے لیکن سالڈ بھی آتا ہے. تو سالڈ جو ہوتا ہے اس میں دھبا بیٹھتا ہے، تو جو دھبے ہوتے تھے اس سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ دلہا لگانے والا. تو ایک مرتبہ وہ جو صفرا کا رنگ، پیلا رنگ جو تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں بھی لگا ہوا تھا. تو اور وہ نماز پڑھ رہے تھے یا ملاقات ہوئی تھی مسجد نبوی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. ہم ہوتے تو چھوڑتے اسے، کیا چھپا رستم نکلا رے، تو تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا رے میں، بلایا بھی نہیں ایک مرتبہ، باز اتنا رہے ہوں میں. کچھ نہیں. نہ اللہ کے رسول نے پوچھا، نہ اللہ کے رسول نے ڈانٹا.
نہ غلط ٹھہرایا. کہا کہ عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں شادی کر لی. پوچھا تو کیا پوچھا؟ کیا جہیز میں لیے؟ گھوڑے میں، جوڑے میں، کیا کیا لیے؟ جیسے شیخ ابھی فرما رہے تھے، ہاں ہم جہیز تو نہیں مانگتے، 8 دن 4 دن پہلے کیا ہے لے کے کو رکھ ڈالنا کہتے پورا، کیا اس واسطے کہ جہیز کا نام نہ. جتنی چال بازیاں ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں، خود دھوکہ کھا رہے ہیں. اصل میں ہم ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی والے عبد الرحمن سے پوچھا رضی اللہ عنہ، تم نے مہر دیا؟ لیا نہیں. لیا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیا مرد کو دینا ہے، لینے کا سوال ہی نہیں ہے. فرمایا کہ کیا تم نے مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیا. پوچھا کیا دیا؟ اللہ کے رسول کھجور کے بیج کے اتنا سونا میں نے دیا. ہمارے ہاں فاطمہ کا مہر کہتے کتنا؟ 15 کم 600 کہتے. 15 کم 600 یعنی 580 پر 5 روپے. کہاں جا کو دیکھ لو گا کہ انہیں 15 کم 600. عورت کا مہر بالکل حقیر، کماتا 50,000 دیتا کتنا؟ 5,000 مہر. بیوقوف، اپنی استطاعت کے مطابق دینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سونا دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ امہات المومنین کا مہر 500 درہم ہوتا تھا. 500 درہم 500 درہم آج کا 75,000 یا 1 لاکھ ہوتا ہے. معلوم ہے؟ کیونکہ 1 درہم 3.5 گرام چاندی ہے. 1 درہم آج کے چاندی کا ریٹ لگا لو، جو لوگ سنار اور چاندی کا ریٹ جانتے ہیں لگا لو. 3.5 سے 4 گرام چاندی 1 درہم ہوتی ہے. ویسے 500 درہم چاندی اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو دیا. 500 تو اس کا حساب اگر آج لگائیں تو 1 لاکھ روپے بنتا ہے جو مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا. اور اسی طرح مہر حضرت فاطمہ کا جو حضرت علی نے دیا وہ 480 درہم ہے صحیح ترین روایات میں. اس سے بھی لگتا ہے تقریباً 75,000 روپے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیا. 15 کم 600 ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. روایتیں شاہد ہیں کہ انہوں نے بھی 480 درہم دیا، کیونکہ ان کے پاس جو زرہ تھی، جو کوٹ تھا، جنگی کوٹ، وہ کوٹ بیچا، اور وہ کوٹ لینے والے خود حضرت عثمان ہیں. اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے 480 میں انہیں خریدا، اور وہ 480 درہم ہی لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیے کہ یہ مہر ہے. اسی مہر سے اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ کے لیے تھوڑی خوشبو اور یہ جو 2 تکیے اور یہ کچھ چیزیں، یہ پیالہ لے کے آؤ. بعض لوگ بولتے کیا بھائی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیے کی؟ بیوقوف، تجھے متا ہی نہیں ہے، پہلے تجھے علم ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک حبہ، ایک کاڑی بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا. جہیز کے نام سے جو مشہور ہے وہ سب چیزیں حضرت علی کے مہر سے دیا، جو حضرت علی نے پہلے ہی پے کر دیا تھا. ہاں، جب حضرت علی نے مہر پے کر دیا، اسی پیمنٹ سے نکال کے حضرت علی پر اللہ کے رسول نے رکھا. کہا کہ علی، فاطمہ کو خوشبو پسند ہے اور یہ چیزیں پسند ہے، جاؤ لے آؤ. تو اسی میں روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے تھوڑی سی خوشبو اور 2 تکیے جس میں کیا ہے کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اور ایک بستر، اور اس طرح کا ایک پیالہ، ایک گھڑا، اور وضو کے لیے ایک کیا ہے مشکیزہ، یہ سب خریدا گیا. تو اس میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں دیا، نہ یہ جہیز تھا، یہ مہر کا پیسہ تھا، مہر میں سے دیا. اگر تم کو خواہش ہے کہ لڑکی والوں کو کچھ دو تو مہر دو، اور بولو کہ تم کو کیا کیا چاہیے، وہ لے آ کے لڑکی والے اپنے گھر میں رکھیں یا لڑکے والے رکھیں. یہ دراصل مہر کے پیسے سے لیا گیا، جہیز سے نہیں لیا گیا. جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ نکاح کی دعوت کا کوئی تصور ہے. کوئی دیتا ہے تو کوئی اور بات ہے، لیکن نہ دے تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا نکاح بالکل جائز ہے. عبد الرحمن نے نکاح کو نہیں بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ پوچھا تو کیا پوچھا؟ دیا کیا؟ مہر. کہا کہ ہاں. کتنا؟ کھجور کے بیج کے اتنا سونا. اب دوسری بات جو پوچھی وہ کیا تھا؟ کیا بھائی دعوت نہیں بلائے؟ میں مدینے میں تھا، ایسی بھی کیا بے غیرتی؟ نہیں. پوچھا تو کیا پوچھا؟ ولیمہ کیا؟ نکاح کی کوئی دعوت کا تصور نہیں ہے مسلمانوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دعوت کے خلاف، کوئی کرنا چاہے تو کرے. ہاں.